अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से सादिया बलूच आपके साथ, और इस तरह मैं आपको कई दिन नज़र आती रहूँगी दूसरे साथियों के साथ साथ। अगर आपको याद हो तो हमारा जो पहला एपिसोड था इसी मौजू का, वो था हमारा आइन के हवाले से, कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आइन क्या है, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान का आइन है 1973 वाला, उसमें क्या क्या अहम चीज़ है। तो थोड़ा सा मैं दोहरा देती हूँ कि हमने पहले सेशन जब किया था, इसका जो पहला एपिसोड था इस सेशन का, उसमें हमने बात की थी कि समझने की कोशिश की थी कि आइन क्या होता है और सब पाकिस्तान में कौन सा आइन चल रहा है। दो आइन पहले बने थे 1956 में, फिर 1962 में, और अब जो मौजूदा आइन है वो 1973 में बना था। तो और हमने ये बात की थी इसके अंदर के तीन हमने आर्टिकल्स इसके यहाँ पे डिस्कस किए थे। एक था हमारा जो आर्टिकल नंबर 3 है, दफ़ा नंबर 3, इस्तेहसाल का खात्मा। नंबर 4, अफराद का हक़ है कि कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। आर्टिकल नंबर 9 जो फ़र्द की सलामती की बात करता है। आज कुछ आर्टिकल हम और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक आर्टिकल ये कहता है कि ग़ुलामी और बिगार की ममानियत होगी। किसी ज़माने में ग़ुलामी का तस्वुर था और तरह का, फिर वो चेंज हुआ। एक तस्वीर ये सामने आई कि जो लेबर है, मजदूरी लेने का जो तरीक़ाकार है, वो कुछ कुछ ग़ुलामी वाला, या जिसको हम बेगार का लफ्ज़ कहते थे, कि आपने किसी को ज़बरदस्ती मजबूर किया और उससे काम लिया और उसके एवज़ उसको मुआवजा भी नहीं दिया, और उसको कोई भी जो लेबर के उसके हकूक़ हैं वो नहीं मिल रहे होते थे। तो आइन ने इस बात को अपने अंदर शामिल किया कि इस दफ़ा के तहत आइन ज़मानत देता है कि किसी शख्स को ग़ुलामी या बेगारी पर नहीं लगाया जा सकता, इसकी ममानियत होगी। एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14, वो कहता है इंसानी एहतराम की पाबंदी। और ये बहुत अहम है कि शरफ़ इंसानी की हर सूरत पासदारी की जाएगी। घर की खलवत काबिल हरमत होगी, सिवाय जब कानून उसमें मुदाखलत की इजाज़त दे। ये छोटी सी बात है लेकिन समझना चाहिए। यानी जो आपकी घर की चार दीवारी है उसमें बहुत ज़्यादा जो आपकी प्राइवेसी है उसको सिक्योर किया गया है। अलबत्ता अगर कोई कानूनी इदारे या उसके लोग कानूनी सतह पे इसमें आना चाहते हैं तो भी वो मुंह उठा के नहीं आ सकते। उनके पास उसका कोई लीगल नोटिस होगा, उसकी कोई इजाज़तनामा होगा, तब वो घरों में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल नंबर 17 है अंजुमन साजी की आज़ादी। ये इसलिए भी अहम है कि जैसे मैंने अपने पहले सेशन में बात की थी कि पाकिस्तानी आइन के अंदर यूनियन साजी और अंजुमन साजी की आज़ादी तो मौजूद है 1973 से, लेकिन बाद में जब जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया गया और आमिराना हुकूमतें आईं तो उसमें पाबंदी लगी सियासी अमल के ऊपर, और यूनियन साजी उसी का हिस्सा होता है तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ कि सूबे अपनी अपनी सतह पर ये फ़ैसला ले सकते हैं कि वो अपने पास ही यूनियन की पाबंदी को ख़त्म करेंगे, और सिंध गवर्नमेंट ने इसको इस पाबंदी को हटा दिया। उसके नतीजे में मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि ALPU ने ख़ुद को एज ए यूनियन रजिस्टर कराया। यूनियन की ताकत क्या है, हमारे एक साथी इसमें आपसे बहुत डिटेल में बात करेंगे। दूसरा ये कि आप खुद जो ख़वातीन किसी भी यूनियन का हिस्सा हैं वो इसकी ताकत को समझते हैं, और ये बहुत अहम चीज़ होती है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि चूँकि आपको ये आज़ादी, ये ज़मानत आपका आइन दे रहा है कि आप यूनियन साजी कर सकते हैं, आप कोई भी तंजीम साजी कर सकते हैं, आप सियासी जमात बना सकते हैं, और बनानी चाहिए, क्योंकि सियासी अमल ही हमें जमहूरी रवैयों के साथ आगे बढ़ के एक अच्छी जमहूरियत के बनाने में मदद करता है। तो आर्टिकल नंबर 14 के बाद जो मैं बात करी थी वो है आर्टिकल नंबर 17, जो अंजुमन साजी की आज़ादी देता है। उसमें वो बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत, अमन आमा या अखलाक के मफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे हर शहरी को अंजुमन या यूनियन बनाने का हक़ है। कोई भी शहरी है मुल्क का, अगर भट्टा मजदूर चाहते हैं तो वो अपनी यूनियन बना सकते हैं। अगर ढोल बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले, गिटार बजाने वाले वो चाहते हैं कि वो अपनी एक यूनियन बनाएं, वो बना सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो ये यूनियन या अंजुमन साजी का जो मामला है उस पर एक अलग से सेशन है आप लोगों के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आप समझ सकते हैं। अभी ये कि आपको, मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए कि हमारी रियासत का जो आइन है वो हमें इसकी इजाज़त देता है। तो हमारी जो यूनियन साजी है, जो हमारी अंजुमन साजी है, वो हमारी ताकत है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें देती है। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 18, जो तिजारत, कारोबार या पेशे की आज़ादी देता है आपको, कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप कोई मशगला अख्तियार करना चाहते हैं या आप तिजारत करना चाहते हैं, तो रियासत उसकी इजाज़त भी देती है और वो उसके रूल रेगुलेशन भी आपको बताती है। 19वां है आपका आर्टिकल इजहार राय की आज़ादी। दिलचस्प है ये, क्योंकि और हैरान कुन भी,
کہ جب ہم عام لوگوں سے جنہوں نے باقاعدہ کوئی ڈگری نہیں لی ہوتی ہے ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ پہلے تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی اظہار رائے کی. یعنی بولنے پہ تو پابندی کہیں نہیں ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہمارے پاس اس طرح سے موجود نہیں ہے یا اس کو دبایا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنے حق میں کوئی آواز اٹھاتے ہیں یا کسی پالیسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، آپ کوئی ایڈوکیسی کرنا چاہتے ہیں، اپنے کسی معاملے کو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں، تو جب تک آپ کو بولنے کی، اس پہ احتجاج کی اگر اجازت ہی نہیں تو آپ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے آرٹیکل نمبر 19 میں درج ہے کہ آپ جو اظہار رائے کی آزادی ہے آپ کو، تو آپ اپنا کسی بھی چاہے پہ بات پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اچھا، جو آرٹیکل 19 ہے اس کا ایک اور حصہ ہے جو آرٹیکل نمبر 19A کہلاتا ہے. جو آرٹیکل زیادہ تفصیل طلب ہیں تو اس کا پھر A B پارٹ ہوتا ہے یا اس میں اور اس کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ ہے معلومات تک رسائی. یعنی میں ایک عام شہری ہوں اور اگر میں آلو پیاز کا ٹھیلا لگاتی ہوں تو بھی میرے پاس حق موجود ہے کہ میں کسی بھی حکومتی ادارے سے جا کے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کے پاس کتنا فنڈ ہے یا یہ جو فنڈ آیا تھا یہ کہاں لگا. مثال کے طور پہ اگر ایک سڑک بننے کے لیے یا ہسپتال کے معاملے پہ، ہسپتالوں اور صحت کے معاملے پہ حکومت نے ایک سال میں ہمارے لیے کوئی 70-80 کروڑ روپیہ مختص کیا تھا، تو وہ پیسہ کہاں گیا یا کہاں لگا؟ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ کہ حکومت اور اس کے اداروں سے متعلق جتنی معلومات ہیں، تو ایک عام ٹھیلے والا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، ان سب کے پاس، حتیٰ کہ طالب علم کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریاست سے یہ اور اس کے اداروں سے یہ معلومات لے سکتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ شفافیت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی انوالومنٹ کے لیے ہوتا ہے. ایک اور حق ہے اس کا، حق ملکیت کا تحفظ، کہ آپ اگر کوئی زمین جائیداد خریدتے ہیں اور اس کو وہ آپ کی ملکیت ہے تو یہ تحفظ بھی آپ کو ریاست دیتی ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی مانی جائے گی. لیکن اس جگہ پہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گی کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ جائیداد نہیں خرید سکتی اور وہ گھر کے مردوں کے نام پہ ہونی چاہیے یا جی مردوں کے نام پہ ہی ہوتی ہے. لوگوں کے بڑے ڈر ہوتے ہیں کہ میں اگر کوئی زمین خریدوں گی یا گھر اپنے نام کروا رہی ہوں تو کون کورٹ کچہری کرے، کون دفتروں کے دھکے کھائے، تو اچھا یہ مرد کرے. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. تو دیکھیے، آپ کو یہ حق ریاست نے دیا ہے، یہ حق آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے. تو جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے، چاہے وہ ایک موٹر سائیکل ہے، وہ آپ کا کوئی زیور ہے، وہ آپ کا کوئی گھر ہے، آپ نے کنسٹرکشن کی ہے اس گھر میں پلاٹ کے اوپر، تو وہ ساری چیزوں میں آپ کا حصہ یا اس میں آپ کا نام ہونا چاہیے. ہم خواتین کو، اور ویسے تو سب کو اپنے اپنے رائٹ پتہ ہونے چاہیے، بٹ میں یہاں یہ اس بات کو ضرور زور دوں گی کہ عورتیں جو حق ملکیت ہے اس کے لیے ضرور کام کریں، کیونکہ جو وراثت کا حق ہے وہ بھی کئی دفعہ ہم سے نہیں ملتا. ہم خواتین کو عمومی طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ ہم نے آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کی شادی پہ آپ کو جہیز دیا اور خرچہ کر دیا، لہٰذا اب ابا کی جائیداد میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ غلط ہے. آپ پھر بھی اس کو کلیم کر سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں، اور بڑے پیار کے ساتھ یہ تربیت اپنے بچوں کو بھی دی جائے، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کہ آپ نے آگے بہنوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ دینا ہے. اور اس کے اوپر جب تک ہم خود کام نہیں کریں گے تو ایسے تو کوئی چیز نہیں ملتی آپ کو. یہ ایک بہت ہے قانون میں برابری. قانون کہتا ہے کہ آئین بلکہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، اور یہ ہے آرٹیکل نمبر 25. آپ اس کو ضرور دیکھیے. آرٹیکل نمبر 27 ہے جو ملازمت میں امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ دیتا ہے. ملازمت کے دوران اگر آپ مثال کے طور پہ خود جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو بنے ہوئے زمانہ ہو گیا لیکن ابھی تک ان کا سروس سٹرکچر نہیں بنایا گیا، تو یہ تو زیادتی ہے. تو وہ اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں اور بار بار اس پہ کام ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، تو اس کو اور اسٹرانگ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور سارے لوگوں کو لیڈی ہیلتھ ورکر کے لیے اس حوالے سے بات کرنی چاہیے. اور میں پھر یہ دہراؤں گی، میں بار بار دہراؤں گی کہ جو چیز کا تحفظ آپ کو آئین دیتا ہے وہ بہت اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت اہم دستاویز مانی جاتی ہے. آپ کی کچھ دستاویز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں نا، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جو آپ کا آئین ہوتا ہے نا، اس کو توڑنا جو ہے وہ غداری کی سزا میں آتا ہے. اور غداری کے اوپر غداری قرار دینا کسی کوئی چیز کو کوئی عام چیز نہیں ہوتی. تو اس کو ملک کی سالمیت سے کہ جی اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے آپ کے آئین کے ساتھ تو اس کا بھی مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس میں چھیڑ چھاڑ کریں، اور اس کا رائٹ جو ہے وہ ریاست کے پاس ہے. اور ریاست تو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آئین کتنا اہم ہے. تو وہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے رائٹ کی بات کرتا ہے، تو ہمیں اپنی ہر آواز وہاں سے اٹھانی پڑے گی. لاسٹ میں 2 کی اور 1 کا اور ذکر کرتی ہوں، زبان، ثقافت اور رسم الخط کا تحفظ. یعنی آپ کی جو بھی زبان ہے، آپ کی جو بھی ثقافت ہے، اور آپ جس طرح بھی لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ سندھی کا اپنا ایک رسم الخط ہے،
یا دنیا میں اور زبانیں ہیں، ان کا پشتو کا کچھ مختلف ہے طریقہ. ہم زیادہ تر پاکستان میں عربی رسم الخط کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے گجراتی زبان کا رسم الخط بالکل مختلف ہے. تو آپ کا جو بھی رسم الخط ہے تو اپنی ثقافت کے نام پہ، اپنی زبان کے نام پہ آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. یہ باتیں کیوں ہیں؟ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ 280 آرٹیکل ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ جس پہ آپ اور میں ہیں، ایٹ لیسٹ یا کم سے کم ہمیں یہ باتیں ضرور پتہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے ابھی یہ آپ نے کچھ ساتھیوں نے ٹریننگ لی ہے، کچھ ساتھی اس پروگرام کے ضرور توسط سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو کچھ چیزیں مشکل بھی لگتی ہیں اور کئی الفاظ مشکل لگتے ہیں. آپ نے کچھ بھی اگر ہم سے پوچھنا ہے اور رکھنا ہے تو 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ ہمارا ٹریننگ مینول ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، اس میں یہ جو باتیں میں نے یہاں کہی ہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 2 یہ کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو اس کو پڑھ سکتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، ویب سائٹس موجود ہیں، تو آپ کو آرام سے پورے آئین کی کاپی اس میں مل جاتی ہے. اگر ہم سے کوئی سوال کرنا ہے اس حوالے سے تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپس آپ بنے ہوئے ہیں، آپ اس کا حصہ بنیں. ہمارے ادارے کا فون نمبر ہے، آپ وہاں بات کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم یہ کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کے پاس نیچے ایک کمنٹ میں جگہ ہے کمنٹ کرنے کی، جس میں ہم صرف لکھ دیتے ہیں گڈ، اچھا. ضرور لکھیے، مجھے بھی اچھا لگے گا. لیکن اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، اس کو ضرور وہاں کریں. اور اگر آپ صرف ALPU کی ممبر ہیں یا آپ کسی ایک مخصوص شعبے سے وابستہ ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں. اس سے ہوگا یہ کہ معلومات ہے اور یہ سب تک جانی چاہیے.